السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ دو زبانوں میں، ایک اپنی مادری زبان سندھی میں اور دوسرا اردو زبان میں ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین چوتھا رکوع شروع ہوگا، تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 51 نمبر آیت سے درس سبق آج کا شروع ہے، تو آئیں پہلے ہندی میں ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد اردو میں ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کے مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ترجمہ اردو میں سنیے گا، انشاءاللہ ایک ایک لفظ بھی آپ کو پڑھاتا جاتا ہوں، آپ تاکہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ऐं फूक ॾिबी करनाई में पोइ ओचितो उहे क़बरुनि मां निकिरी पंहिंजे रब ॾांहुं डोड़ंदा قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا चवंदा हाय मुसीबत कंहिं उथारियो असांखे पंहिंजी निंड वारियुनि जायुनि मां هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون इजो ही वाइदो आहे रहमान जो ऐं सच चयो हो रसूलनि इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून न हूंदी मगर हकल हिकिड़ी पोइ ओचितो इहे समूरा असां वटि हाज़िर कया वेंदा فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون पोइ अॼु न ज़ुल्म थींदो कंहिं सां कुझु बि ऐं न ई बदिलो मिलंदो तव्हांखे मगर जेकी तव्हां कंदा हुआ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون बेशक बेहिश्त वारा अॼु शुग़ल में ख़ुशि हूंदा هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون इहे ऐं संदन ज़ालूं पाशनि में पलंगनि ते टेक ॾियो वेठा हूंदा लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यदऊन उन्हनि लाइ इते मेवा हूंदा ऐं उन्हनि लाइ आहे जेकी घुरनि सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलाम चयो वेंदनि रब महिरबान तरफ़ां वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून ऐं धार थियो अॼु ए ॾुहारियो अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन छा न चयो हो मूं तव्हांखे ए औलाद आदम जी त न इबादत कजो शैतान जी बेशक इहो तव्हांजो दुश्मन पधरो आहे वअनिअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तक़ीम ऐं
عبادت کریو مجھے یہ رستوں سے دعائے۔ الحمدللہ آج 11 آیات سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کی ہیں، 51 سے لے کر 61 تک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو۔ اب الحمدللہ الحمدللہ العالمین ہندی میں ترجمہ بھی الحمدللہ ہو گیا۔ 11 آیات کا سورہ یاسین آج چوتھے رکوع سے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں۔ اب اردو میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی مختصر تفسیر بھی بتاتا چلتا۔ یہاں سے قیامت کا منظر شروع ہوتا ہے۔ سورہ یاسین مبارکہ میں انسان کی دنیا کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ساری تفسیر الحمدللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی طاقت، سارے احوال اللہ تبارک و تعالی انسان ذات کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو، شروع سے لے کر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں یاسین مبارکہ، اور فرما رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ رسولوں میں سے، آپ سیدھے راستے پر، آپ ان کو یہ سارے احوال بتائیں، ان کو ڈرائیں۔ ان کے آبا و اجداد کو آج تک کسی نے نہیں ڈرایا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ غافل ہیں، یہ غفلت میں، حقیقت کو انسان بھول گیا ہے، آپ ان کو ڈرائیں۔ میں سب مرد حضرات، خواتین حضرات سے یہ بات واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ڈرائیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ڈرائیں ان کو، ان کے آبا و اجداد کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا، اب ان کو ڈرائیں۔ یہ غفلت میں غافل ہیں، ان کے آگے بھی پردہ ہے، پیچھے سے بھی پردہ ہے، اور ان کے آگے دیوار، پیچھے سے دیوار، ان کی آنکھوں سے آگے پردے، کیا دیکھیں؟ آپ ان کو ڈرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات واضح فرما دی، پہلے رکوع میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے، آپ توجہ کریں۔ جو بھی مرد حضرات، خواتین میری بات سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، کو میں بتا رہا ہوں، اللہ تبارک کیا فرمایا؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے گا،
جو نصیحت پر چلے گا آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، جو اپنے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے گا، خشی، آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں۔ فبشر المغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے خوشخبری مغفرت کی بھی اور باعزت اجر کی۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس میں واقعہ ہے کہ جو رسولوں کی تابعداری کرتا ہے، جو رسول اللہ کے رسول جو آتے ہیں، جو ان کی تابعداری کرتے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں، جو ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے عزت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، آپ نے واقعہ سنا، سب نے سنا، ایک گاؤں میں انطاکیہ شہر گاؤں ایک بستی تھی، بڑی بستی، وہاں پر 3 رسول آئے، تو ان رسولوں کی بات حبیب نجار نے مان لی، تو گاؤں والوں نے اسے شہید کر دیا، ان کو مار ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اب جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، رسولوں کے کہنے پر نہیں چلے، جو اللہ کے رسول آئے تھے ان کے کہنے پر وہ نہیں چلے، بستی والے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ سب سنائیں، آپ توجہ کریں نا، آپ بتائیں نا۔ تو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ جو اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا حبیب نجار، ان کو بستی والوں نے شہید کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نجار کو کیا مقام عطا کیا؟ جنت عطا کی، لکھا ہوا ہے۔ اب جنہوں نے رسولوں کو، جو اللہ کے رسول تھے، ان کو تنگ کیا، ان کو پریشان کیا اور حبیب نجار کو شہید کر ڈالا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ مر گئے تو بس بات ختم نہیں، اب میں ان کو زندہ کروں گا۔ کیسے زندہ کروں گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھو اس زمین کو، دیکھو بنجر زمین، مری ہوئی زمین ہوتی ہے آپ کے سامنے، پھر میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں، زمین کو، اس میں سے کیسے اناج کو نکالتا ہوں، اناج نکلتا ہے، ہاں کیسے اناج نکلتا ہے، دانہ نکلتا ہے، پھر وہ تم کھاتے ہو، اس اناج کو، اس دانے کو تم کھاتے ہو۔ میں کھجوروں کے باغات پیدا کرتا ہوں، انگوروں کے باغات پیدا کرتا ہوں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے میوے تم کھاؤ، تم کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جنس کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور مخلوق کے جن کو یہ جانتے بھی نہیں میں نے، ان کے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال دیکھو، اپنے آگے دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بڑے جو پہلے تھے وہ کہاں چلے گئے، تمہارے آگے کیا ہے، اور تم نے جو بھی زندگی گزاری ہے پیچھے اپنے اعمال نامے میں تم نے کیا لکھوایا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، اس پر نظر رکھو، ڈرو، ڈرو اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ تمہارے آگے کیا ہے اور تمہارے پیچھے کیا ہے، ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم ڈرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ بات کتنی واضح ہے، واضح ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں کتنی یہ بات واضح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیے کہ ڈرو
تمہارے آگے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے، یعنی تم پہلے چھوٹے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر آگے تمہارے کیا عمر چلتی جا رہی ہے، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر انسان چلا جائے گا، تمہارے آبا و اجداد بھی سارے چلے گئے، اب تم اپنی اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہو، اس سے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں جب ان کو کہتا ہوں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں کو مسکینوں کو کھلاؤ، تو یہ ان کو نہیں کھلاتے، الٹا یہ تانے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو کیوں کھلائیں، اگر اللہ کھلانا چاہتا تو ان کو کھلاتا نا، ہم ان کو کیوں کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کھلی گمراہی میں، یہ گمراہ انسان، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ پھر کافر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کب آئے گی؟ تم جو ہمیں ڈراتے ہو بھائی قیامت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کا دن آئے گا، وہ کب ہے تمہاری قیامت، کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہوگی، بڑی زوردار چیخ ہوگی، سارے کے سارے ختم ہو جائے، ایک ہی آواز سے، ایک ہی چیخ ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، جو جہاں پر ہوگا، جس حال میں ہوگا، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کوئی کہاں پر بیٹھا ہوگا، وہیں پر ہی ختم۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما دیں گے۔ کل میں نے آپ کو اس کا سبق دیا تھا، ایک ہی چیخ نکلے گی، سارے ختم ہو جائیں گے، جو جہاں پر ہوگا قیامت آ جائے گی، وہ وہیں پر ختم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب پہلے جو چیخ ہوگی یہ قیامت کے احوال ہیں، اب کیا احوال ہیں توجہ کریں، مرد حضرات، خواتین حضرات توجہ کریں۔ اب یہاں سے قیامت کے احوال ہیں، پہلے ایک چیخ ہوگی، فرشتہ سور پھونکے گا، سب ختم ہو جائے، جو بھی ہیں سب ختم۔ تو روایت میں آتا ہے، سنیے توجہ کریں، آپ ادھر ادھر توجہ مت کریں، یہ اہم باتیں کہ 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال تک سب پوری کائنات میں کچھ نہیں ہو، سب ختم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سورہ الرحمن کی میں نے آپ کو آیت مبارک سنائی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، 40 سال تک سب مرے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد پھر آگے اب آج کا سبق وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فرشتہ ایک جو ہے نا، یہ جو نقرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو بجایا جاتا ہے، وہ اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی اس کو حکم ہوگا وہ بجائے گا، پہلے سب ختم، ساری کی ساری جو ہے کائنات میں ہر جانور جو ہے وہ جانور ختم۔ سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے قبروں سے نکل آئے، قبریں پھٹ جائے گا، اب سارے نکل آئے، تو وہ جو جہاں سے وہ آواز آ رہا ہوگا نا، سارے وہاں دوڑیں گے، ینسلون، اپنے رب کی طرف۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اب یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں، ینسلون، دوڑیں،
جہاں سے وہ آواز آ رہی ہوگی نا، سور پھونکا جائے گا نا، جہاں سے وہ آواز آ رہی ہوگی سب جو قبروں سے نکلیں گے تو وہاں دوڑیں گے، بس وہ ٹھہریں گے نہیں، بس بھاگے آواز کی طرف۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ میں آپ کے لیے آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ پڑھنا سیکھ جائیں، بار بار آپ کو یہی میں بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو ہر سبق میں پیچھے سے بھی یاد دلاتا آ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ پیچھے کیا موضوع چل رہا تھا، پہلے رکوع میں، دوسرا رکوع میں، تیسرا، اب چوتھا رکوع میں۔ اب چوتھے رکوع میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ قیامت کی، قیامت کے دن کیا حال، قیامت کے دن کیا ہوگا یہ سنیں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، سب ختم، 40 سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اب یا جو بھی ہیں قبروں سے سب نکل پڑیں گے اور دوڑیں گے۔ اب کیا کہیں گے نکل کر؟ قبروں سے کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے افسوس، ہائے ہماری بخت، ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، مرسلون آ گیا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یاسین مبارک کی تیسری آیت میں کیا فرماتے؟ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آگے بھی آئے گی بات میں انشاءاللہ، اسی رکوع میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ جو رحمان نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اور وصدق المرسلون، جو رحمان کا وعدہ تھا وہ سچا ہوا، یہ رحمان کا وعدہ ہے، سچا ہے، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کو میں اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اکٹھا کروں گا، یہ پیغمبروں نے، رسولوں نے آپ کو بات بتائی تھی نا، تو یہ سچی بات ہے، پیغمبروں نے سچ کہا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ہائے ہائے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اور کچھ نہیں، ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ زوردار آواز ہوگی، سب کے سب اس آواز کی طرف دوڑیں گے اور جا کر سب اکٹھے۔ اب یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، ساری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مخلوق ہے، جتنی مخلوق، سب ایک ہی میدان میں وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، اور سورج جو ہے اتنا قریب ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ اب آگے سنیے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اہم بات ہے یہ آیت، سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب کیا ہوگا اس دن؟ بس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، کوئی ظلم نہ ہوگا۔
اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے. یعنی جو انسان دنیا میں عمل کرتا ہے نا، کیا ہے نا، اس کا وہی بدلہ ملے گا. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، صبح سے لے کر شام تک ہم کیا عمل کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ بات ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اب وہی بات آ گئی دوسرے رکوع والی. دوسرے رکوع میں آپ نے سنا تھا نا، وہی بات ہے. میں آپ کو بار بار یہ یاد دلا رہا ہوں. یہ بات میں آپ کو بار بار یاد دلا. اب وہی دوسرے رکوع والی بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے. جنت کے لوگ، آ گئی بات واضح. یعنی جنت کس کو ملے گی؟ دوسرے رکوع میں کیا ہوا تھا؟ رسول آئے تھے، رسولوں کی بات کس نے مانی تھی؟ حبیب نجار نے مانی تھی. حبیب نجار نے رسولوں کی بات مانی تھی، ایمان لے آیا تھا نا اپنے رب پر، تو اس کو شہید کر دیا گیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ جنت عطا کی. یعنی اب بھی جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات مانے گا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گا. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گا، بات مانے گا، اس کو جنت ملے گی. اب جنت والے اب اس دن خوش ہوں گے. اس دن قیامت کے دن جنت والے جو ہے نا وہ عیش میں ہوں. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے جنت والے. اور جنت جو رسولوں کی بات مانے گا اس کو ملے گی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اس کو ملے گی. یہ تو بات ہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اللہ، کتنے عام فارم میں قرآن شریف کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور قرآن شریف کتنی عام فارم میں دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ عام، یعنی ہر ایک سمجھ گئے، یعنی کوئی لکھی چھپی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. جنتی خود اور ان کی بیویاں جو شوہروں کی بات اپنے شوہر کی بات مانتی ہے بیوی، وہ جو ان کی تابعداری کرتی ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ دیتی ہے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے مزے سے. وہاں پر کیا کریں گے؟ لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ. ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن ہی وہ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے، تکیہ لگائے سائے داد کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور میوے کھائیں گے، مزے کریں گے. باقی حساب کتاب ہوگا، سب پریشان ہوں گے، یہ مزے بھی ہوں گے جنت میں. اللہ، یعنی جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا وہ تو اسی وقت ہی مزے میں. اللہ تعالیٰ یہاں تو یہی فرما رہے ہیں، جنت کے لوگ قیامت کے دن مزے میں ہوں گے، ان کی بیویاں بھی مزے میں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟
سلام قولا من رب الرحیم، ان کو سلام کہا جائے گا مہربان رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، کتنی عام باتیں اور سمجھا اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی کھل کر بات واضح سمجھائی جا رہی، بالکل آسان۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں اعلان کریں گی، یعنی اتنا مجموعہ ہوگا، کتنی لوگ ہوں گے، وہ کروڑی ارب، تو اب وہاں کیا کہا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں جنہوں نے گناہ کیے تھے، گناہ گاروں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، میرے خاص بندوں سے تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تمہیں، اے آدم کی اولاد، کہ میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ دنیا کی زندگی میں تھے تم، دنیا میں تھے، میں نے تمہیں تاکید نہیں تھی؟ آدم کی اولاد، میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا، کیا توجہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ اب یاسین مبارکہ کی چوتھی آیت پر توجہ کرے، چوتھی آیت توجہ کرے، یار میں آپ کو الحمدللہ کسی آسانی سے سمجھا رہا ہوں، یا کچھ تو آپ ماشاءاللہ آپ جو مرد حضرات خواتین تھوڑا آپ محنت کریں، کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی رکوع میں چوتھی آیت کیا لکھا ہوا ہے، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ سیدھے راستے پر، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا اس نے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ بھی چوتھی آیت ہے، یہ چوتھا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ھذا صراط مستقیم وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ایک تو رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو چلے گا، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت وہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمیں سمجھایا، جو ہمیں فرمایا، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی اللہ کی عبادت ہے۔
پہلا رکوع 5 آیتیں میں آپ کو تفصیل بتاتا جا رہا اور آپ کو یاد بھی دلا رہا ہوں کہ بھائی اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا منظر تھا چوتھے رکوع میں، قیامت کیسے قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑیں گے، سب اکٹھے ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت والے ان کو الگ کریں گے، جو گنہگار ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ سارا منظر آج چوتھے رکوع میں بتایا گیا۔ آج 61 آیت مبارک تک سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار حضرات ہیں، مرد یا خواتین، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن کے بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ساری جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پیاری پیاری دعائیں جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پیاری پیاری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔